ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نذرانہ عقیدت آپ کا خیر مقدم گفتگو ہماری جاری ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ بریک سے پہلے قبلہ آپ فرما رہے تھے جس امام حسن مجتبیٰ کی جو سیرت ہے کہ کس طرح آپ نے لوگوں کو امر بالمعروف کیا، دین کی طرف متوجہ کیا، اس حوالے سے آپ نے کچھ۔ یہ سخاوت جو ہے یہ جبیلی صفت ہے۔ ماشاءاللہ، یہ انسان جب پیدا ہوتا ہے سخی ہونا، بخیل ہونا، تو یہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ کیا بات ہے۔ ایک بھائی سخی ہوتا ہے اور دوسرا بھائی بخیل ہوتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں وہ اپنے اندر سے لے کے پہلے سے لے کے آتے ہیں۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام کی جبلت میں اللہ تعالیٰ نے سخاوت رکھی ہوئی تھی۔ وہ پیدا ہوئے تو یہ ساری صفات جو ہے ان کے اندر موجود تھی، اور جیسے بڑھتے گئے تو اس کا اظہار ہوتا گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جب جبل ابو قبیس پر اہل قریش کو بلایا تھا، اہل مکہ کو بلایا تھا، تو ان کے سامنے آپ نے دعوت کا ایک بالکل نیا طریقہ رکھا۔ دعوت یوں دی جاتی ہے، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس طریقے سے آغاز نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے اہل مکہ، اے قریش، میں نے تم میں 40 سال گزارے، واہ واہ، میری 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے، کیا کبھی تمہیں اس میں کوئی جھول نظر آیا، واہ واہ، کوئی کمزور پہلو آپ کو نظر آیا؟ کیا بات ہے۔ تو سب نے بیک زبان یہی کہا کہ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ صادق ہونا جو ہے اس کے فوائد و ثمرات خود کو بھی پہنچتے ہیں اور دوسرے کو بھی پہنچتے بے ہیں۔ شک۔ امانت داری کے فوائد و ثمرات خود کو بھی پہنچتے ہیں، دوسروں کو بھی پہنچتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس دن خود کی اپنی 40 سالہ زندگی جو ہے وہ قریش کے سامنے رکھ دی کہ اب تم فیصلہ کر لو کہ اس کے بعد جو بات میں کہنے والا ہوں وہ سچی ہے یا نہیں ہے۔ کیا بات۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز اس سے کیا کہ اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو جو بات آپ نے کی ہے اس میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہم السلام نے دونوں نے اپنے آپ کو بابا جی کے سامنے پیش کر دیا سبحان کہ اللہ، اب بابا جی آپ دیکھ لو کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں تو کس کا وضو صحیح ہے۔ واہ واہ، تو اب بابا جی بھی سمجھدار آدمی تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ وضو تو آپ ہی کا صحیح ہے، غلطیاں میرے وضو میں ہیں۔ تو گویا کہ دعوت جب آپ دے رہے ہیں تو اپنا کردار جو ہے وہ صحیح ہوگا تو وہ بہت زیادہ قبول ہوگی۔ بے شک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا فانظروا عمن تاخذون دینکم، جن سے تم دین لیتے ہو تو ان کے کردار پہ نظر رکھو، وہ اچھے کردار کے حامل ہونے چاہیے۔ اگر ان کے کردار میں کوئی کجی ہے تو پھر دین کی بات ان سے وصول نہ کرو جو ہے۔ تو اس لیے یہ پاک گھرانہ، یہ سارے بڑے لوگ جو ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنے کردار کو پیش نظر رکھا اور اپنا کردار جو ہے وہ قوم کے سامنے پیش کیا، اور دیکھو ہمارے کردار میں کوئی جھول ہے تو اب آپ بتاؤ۔ ہر لحاظ سے بلندی بھی ہے اور کوئی کمزوری اور کمی کا پہلو جو ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کہ ان شہزادوں نے اس طریقہ کار کو دعوت میں اختیار کیا جو آپ نے اختیار کیا، اور میرے خیال سے آج پوری دنیا کے لیے میسج بھی ہے، آج دنیا کے دین پہنچانا ہے ان لوگوں کو جو ہے نا اپنا رہنما بنایا جائے کہ جن کا کردار اچھا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان، بہت خوبصورت بات کی۔